فرش التراب. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ہمارا درس مشکات کا سلسلہ جاری و ساری ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. کتاب الایمان جو ہے جس میں ایمانیات کے حوالے سے گفتگو ہے، وہ چیپٹر ہم جو ہے نا اس میں جو ذکر کردہ احادیث طیبہ ہیں وہ ہم سننے سنانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. آج جو حدیث پاک بیان کی جائے گی، اس سے قبل جو سابقہ دروس میں حدیث پاک بیان کی گئی، بلکہ احادیث طیبہ جو بیان کی گئیں، ایک حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی تھی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت تھی. تو آج جو حدیث پاک بیان کی جائے گی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. فرماتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت ابسط یمینک فلیبایعک فبسط یمینہ فقبضت یدی فقال ما لک یا عمرو قلت اردت ان اشترط قال تشترط ماذا قلت ان یغفر لی قال اما علمت یا عمرو ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا وان الحج یہدم ما کان قبلہ. حدیث پاک میں یہ فرمایا، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. یہ بیعت کرنے کے لیے آپ حاضر ہوئے تھے، تو میں نے عرض کی کہ اپنا دایاں ہاتھ آپ پھیلائیے تاکہ میں اس پر بیعت کروں آپ کی. تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے شفقت فرماتے ہوئے اپنا ہاتھ سامنے کیا. تو کہتے ہیں میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمر کیا ہوا، کیا معاملہ ہے کہ تم نے مجھے کہا کہ اپنا ہاتھ پھیلائیے کہ میں اس پر بیعت کروں، میں نے ہاتھ سامنے کیا تو تم پیچھے کر رہے ہو. تو میں نے عرض کی کہ میں چاہتا ہوں کہ میں شرط لگاؤں. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم شرط لگاؤ گے؟ کس چیز کی شرط؟ یعنی اسلام لانے کے لیے بھی شرط ہے. تو اسلام لانے کے لیے تو کوئی شرط قابل قبول نہیں ہے. اسلام لانے کا تو مطلب اسلام لانا ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک جاننا ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا محبوب، اللہ کا پیارا، اللہ کا رسول جاننا ہے. تو شرط کس چیز کی لگانی ہے؟ تو میں نے عرض کی ان یغفر لی، میں یہ شرط لگانا چاہتا ہوں کہ میں اسلام قبول کروں تو میری بخشش کر دی جائے، اللہ پاک میرے سابقہ گناہوں کو معاف کر دے، اللہ پاک میری کامل بخشش فرما دے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمر بن عاص شرط لگانے کی ضرورت نہیں ہے. معاملہ تو یہ ہے کہ تم نہیں جانتے کہ یا عمر اما علمت یا عمر ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ. اے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام لانا ایک ایسی نیکی ہے اور ایک ایسی سعادت مندی ہے کہ جو بندہ اسلام قبول کر لیتا ہے، سابقہ زندگی میں اس نے کیسے ہی گناہ کیے ہوں، اللہ پاک اسلام کی برکت سے اس کے سابقہ سارے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے، اس کے سارے گناہوں کو اللہ پاک معاف کر دیتا ہے. تو شرط لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تم اسلام قبول کرو گے تو اسلام قبول کرنا ہی یہ تمہارے لیے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. تمہارے گناہ اللہ پاک بغیر کسی شرط لگائے ہی سارے گناہوں کی اللہ پاک بخشش فرما دے گا. فرمایا وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور ہجرت کرنا یعنی میری جانب ہجرت کرنا مراد یہ ہے، یا تو مکہ پاک سے مدینہ پاک کی طرف ہجرت کرنا یہ مراد ہے، یا ایک مطلق مفہوم جو زیادہ یہاں پر سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ میری جانب ہجرت کرنا، یعنی کفر چھوڑ کر میری جانب ہجرت کر کے، میری جانب رجوع کر کے اسلام قبول کر لینا. یہ جو ہجرت ہوگی، خواہ وہ میری زندگی میں ہو خواہ وہ میری حیات کے بعد ہو، جو یہ والی ہجرت کرے گا کہ کفر چھوڑ کر اسلام کی طرف آئے گا، اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے. وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، حج کے حوالے سے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حج بھی ایک ایسی نیکی ہے جو انسان کے سابقہ سارے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے. تو یہاں پر علماء نے، شارحین نے ایک گفتگو کی ہے کہ جہاں تک اسلام کا تعلق ہے تو اسلام تو ایک ایسی نیکی ہے کہ اسلام ہر قسم کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے. جب بھی کوئی غیر مسلم اپنے کفر کو ترک کر کے اسلام میں داخل ہوتا ہے تو سابقہ اس نے جو بھی گناہ کیے ہوں ان کا تعلق
حقوق العباد سے ہو یا حقوق اللہ سے ہو، اللہ پاک اسلام کی برکت سے اس کے سارے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ جہاں تک ہجرت کا تعلق ہے، ہجرت کا ایک مفہوم، دو مفہوم میں نے عرض کیے۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا، یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک حیات کے ساتھ خاص تھی، یا دارالحرب سے دارالاسلام کی طرف مسلمان ہونے کے لیے ہجرت کرنا، تو یہ ہجرت بھی ایسا ہی ہے۔ لیکن اگر اس ہجرت سے مراد اسلام قبول کرنا لیا جائے، جیسا کہ یہ مفہوم بھی میں نے عرض کیا، تو پھر تو اسلام قبول کرنا اور یہ ہجرت کا جو تذکرہ فرمایا، یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اور اسلام قبول کریں یا وہ والی ہجرت کریں، مطلب یہ کہ آپ کفر سے ہجرت کر کے اسلام میں آئیں، تو یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں، دونوں نیکیاں ایسی ہیں کہ جو انسان کے سابقہ تمام گناہوں کی بخشش کروا دیتی ہیں اور انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، خواہ ان کا تعلق حقوق اللہ سے ہو خواہ حقوق العباد سے ہو۔ لیکن اگر ہجرت سے مراد عام ہجرت لی جائے کہ ایک مسلمان بندہ ہے، وہ دارالحرب کو چھوڑ کر دارالاسلام میں آتا ہے کہ دارالحرب میں وہ کافروں کے ساتھ رہ کر وہ نیکیاں نہیں کر پاتا، جبکہ دارالاسلام میں وہ آئے گا تو یہاں آ کر وہ نیکیاں زیادہ کر پائے گا اور اسلامی احکامات پر زیادہ عمل کر پائے گا، تو یہ والی ہجرت جو ہے نا، یہ بھی انسان کے سابقہ گناہوں کی بخشش فرما دیتی ہے۔ لیکن شارحین نے یہ لکھا کہ حج اور ہجرت یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ تو ہیں، لیکن حقوق العباد کا معاملہ بہرحال اپنی جگہ پر برقرار رہتا ہے۔ حقوق العباد ان نیکیوں سے معاف نہیں ہوتے۔ حقوق العباد تبھی معاف ہوں گے جب بندہ جو ہے وہ جن کے حق تلف کیے ہیں ان کے حق ان کو دے کر ان سے معافی تلافی کا سلسلہ کرے گا، تو پھر ہی اس کے گناہ جو حقوق العباد سے متعلقہ ہیں وہ گناہ معاف ہوں گے، وگرنہ محض نیکیاں کرنے سے جو حقوق العباد ہیں وہ معاف نہیں ہوتے۔ بہت ساری روایات میں جہاں گناہوں کی معافی کا تذکرہ ہے، وہاں شارحین نے یہی گفتگو کی ہے کہ جہاں گناہوں کی معافی کا تذکرہ ہے تو وہاں جو حقوق العباد ہیں وہ معاف نہیں ہوتے، بلکہ وہ جس کا حق آپ نے مارا ہے جب تک اس سے آپ معافی تلافی کا سلسلہ نہیں کر لیتے تو تب تک وہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ لیکن شارحین نے یہ بھی ذکر کیا، محدثین نے، علماء نے یہ بھی ذکر کیا کہ انسان اگر یہ نیکیاں کرتا ہے، اس کی کوشش اگر رہے کہ میں اپنے جو حقوق العباد ہیں وہ بھی ان کی بھی معافی حاصل کر لوں، لیکن کسی وجہ سے اگر وہ حقوق العباد کی معافی نہ لے سکا، اس کو موقع نہ ملا، اس کی زندگی نے اس کا ساتھ نہ دیا، ایسا نہ ہو کہ مطلب وہ اب کہہ لیں تکبر کی وجہ سے یا کہ میں کسی سے کیوں معافی مانگوں، یہ وجہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن زندگی نے ساتھ نہ دیا یا جن کے حق تلف کیے تھے وہ نہ رہے یا ان سے ملنے کا موقع نہ مل پایا، لیکن بندہ اگر یہ نیکیاں کرتا ہے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ قیامت والے دن اللہ پاک ان نیکیوں کی برکت سے حقوق العباد کی معافی بھی یوں کروا دے گا کہ وہ صاحب حق کو اللہ پاک اختیار دے دے گا کہ اے بندہ مومن، اگر تم چاہو اس کے گناہ معاف کرو، اس نے جو تمہارے حق تلف کیے ہیں تم اگر یہ معاف کر دیتے ہو تو میں اس کے بدلے میں تمہیں جنت عطا فرماؤں گا۔ اس طرح کی روایات ملتی ہیں، تو اللہ پاک قیامت والے دن ان میں صلح فرما دے گا اور یوں اس کا جو حق العبد ہے وہ معاف کر دیا جائے گا۔ تو ان نیکیوں کی یہ برکت بھی مل سکتی ہے، اللہ پاک کی رحمت سے یہ امید کی جا سکتی ہے، لیکن مطلقاً یہ نیکیاں کرنا حقوق العباد کی معافی کا ذریعہ نہیں ہوتی۔ تو اگر یہ نیکیاں کریں گے تو حقوق اللہ جو ہیں وہ اللہ پاک بڑا بے نیاز ہے، بڑا کرم فرمانے والا ہے، وہ اپنے بندوں پر بڑی رحمت فرماتا ہے، تو وہ جو اس کی نافرمانی کی ہوتی ہے وہ تو وہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور اللہ کی رحمت سے ہم بھی یہی امید کرتے ہیں کہ جو چھوٹی موٹی نیکیاں ہم زندگی میں کر لیتے ہیں، اللہ پاک کی رحمت سے یہ امید ہے کہ اللہ پاک ان نیکیوں کی برکت سے ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی بخشش فرمائے، اور انشاءاللہ امید بھی یہی ہے کہ اللہ پاک وہ بخشش فرما دے گا۔ لیکن جہاں تک حقوق العباد کا تعلق ہے تو وہ لوگوں سے معاف کروانے پڑیں گے۔ حج کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بعض شارحین نے یہ لکھا ہے کہ جو حقوق العباد ہیں، حج کرنے والے سے حقوق العباد بھی بعض روایات کے مطابق جو ہے وہ معاف کر دی جاتے ہیں، کہ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب عرفہ کے میدان میں تھے تو آپ نے اپنی امت کے لیے بخشش کی دعا کی کہ اللہ میرے جو لوگ بھی حج کے لیے آئے ہیں ان سب کی بخشش فرما دے، تو اللہ پاک نے آپ کی دعا قبول کی، لیکن اس میں حقوق العباد جو تھے ان کا استثناء کر دیا کہ اے حبیب تیرے بندوں تیرے جو امتی ہیں ان کے سب گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، لیکن ان گناہوں کی بخشش ہوگی جو حقوق اللہ سے متعلق ہیں، لیکن جو بندوں پر ظلم و ستم کیے ہیں، جو بندوں کے حق تلف کیے ہیں وہ معاف نہیں ہوں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے پھر مزدلفہ کی صبح پھر دعا کی، مزدلفہ میں جب حاضری ہوئی، تشریف آوری ہوئی، تو پھر آپ نے دعا کی کہ اللہ میرے امتیوں کے گناہوں کی بخشش فرما دے، تو اللہ پاک کی جانب سے پھر یہ مجدہ عطا فرمایا گیا کہ تیرے بندوں کے حقوق اللہ جو ہیں ان کی بھی
تیرے جو امتی ہیں ان کے جو حقوق اللہ ہیں ان کی بھی بخشش فرما دی، جو حقوق العباد ہیں ان کو بھی معاف کر دیا گیا۔ تو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا قبول ہوئی تو شیطان جو ہے نا وہ گویا کہ دھاڑے مارنے لگا اور وہ جزا و فضا کرنے لگا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شیطان کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ شیطان کی جو جزا و فضا تھی، اس کی جو ایک رونا دھونا تھا، اس کو دیکھ کر نبی پاک علیہ السلام مسکرا پڑے۔ تو ابن ماجہ کی اس روایت سے بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے بڑی امید ہے کہ جو بندہ حج کرتا ہے تو حج کرنے کی برکت سے اس کے حقوق اللہ بھی معاف ہو جائیں گے اور حقوق العباد بھی اللہ پاک ان کی بھی بخشش فرمائے گا۔ لیکن بہرحال حقوق العباد کا معاملہ نہایت سخت ہے اور نہایت پیچیدہ ہے۔ بہت ساری روایات اور قرآنی آیات سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے، یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک صاحب حق اپنا حق معاف نہ کر دے۔ لہذا اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو بھی پامال نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو بے نیاز ہے، وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے، لیکن حقوق العباد کا تو ہمیں نہایت خیال رکھنا چاہیے۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں ہم توبہ کریں اپنے سابقہ گناہوں کی تو اللہ پاک ہمارے گناہوں کی بخشش تو فرمائے گا، لیکن اگر حق العبد کا کوئی معاملہ ہے تو ہمیں توبہ کے ساتھ ساتھ جہاں ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں کہ اللہ تیری نافرمانی نہیں کریں گے، تو توبہ کا ایک رکن پھر یہ بھی ہے کہ ہم نے جو بندوں کے حقوق پامال کیے ہیں اللہ کے ان بندوں سے بھی معافی تلافی کا سلسلہ کریں۔ اگر وہ بندے معاف کر دیں گے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم جب حاضر ہوں گے تو اللہ پاک ہمیں ستھرا اور پاک فرما دے گا، نہ ہمارے جسم پر کوئی حق اللہ میں سے کوئی حق ہوگا، نہ حقوق العباد میں سے کوئی حق ہوگا۔ تو بہرحال یہ روایات سے امید تو بڑی ہے کہ اللہ پاک جو ہے نا وہ اسلام لانے میں تو شارحین نے یہی کہا کہ جو اسلام قبول کرتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہیں۔ ہجرت کا بھی اگر وہ مفہوم لیا جائے اسلام لانے والا تو اس میں بھی اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن حج کے حوالے سے شارحین کا بہرحال اختلاف ہے۔ بعض شارحین نے یہ کہا کہ ابن ماجہ کی روایت کے مطابق حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ہی معاف ہو جاتے ہیں حج کرنے والے سے، لیکن بعض شارحین نے یہ بھی لکھا کہ حج کرنے والے سے حقوق اللہ تو معاف کر دیے جاتے ہیں لیکن حقوق العباد اس کو معاف کروانا ہوں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ جو کچھ سنا اسے یاد رکھ کے عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔